بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی محاسب HD نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد شاہد چودھری۔ آج ہم بات کریں گے ایبٹ آباد کے NA16 کی۔ ایبٹ آباد کا NA16 جو ہے اس میں کل ووٹرز جو ہیں 5,40,783 ووٹر ہیں، اور اس حلقے میں تقریباً 16 امیدوار جو ہے وہ آزاد امیدوار اور مختلف جماعتوں سے جو ہے 16 امیدوار اس حلقے میں الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اس حلقے کی حیت جو ہے 2018 کے انتخابات میں تبدیل ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اس حلقے میں مرزا جید عباسی جو پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں اور مسلسل 3 دفعہ MNA منتخب ہو چکے ہیں، اور سردار مہتاب احمد خان عباسی جو پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑے مرکزی رہنما ہیں اور سابق وزیر اعلیٰ اور گورنر وفاقی وزیر بھی رہ چکے تھے، لیکن 2018 میں سردار مہتاب احمد خان عباسی اور مرزا جید عباسی کا ایک ہی حلقہ ہونے کی وجہ سے سردار مہتاب احمد خان عباسی نے اس حلقے میں الیکشن نہیں لڑا، اور مرزا جید عباسی نے اس حلقے میں الیکشن لڑا اور وہ MNA ایک دفعہ پھر منتخب ہو گئے۔ اب جبکہ اس دفعہ پھر حلقہ بندیاں تبدیل ہوئی، لیکن یہ حلقہ قدرے وہی پرانی حیت پہ رہا۔ اس حلقے میں اس وقت جو ہے سرکل بکوٹ کی 8 یونین کونسل شامل ہیں، اس طرح سرکل گلیات، سرکل لورا اور سرکل حویلیاں پر یہ مشتمل حلقہ ہے۔ اس میں اس دفعہ سردار مہتاب احمد خان عباسی نے اپنے درینا ساتھی جو 1985 کے ساتھ سے چلے آ رہے تھے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، انہوں نے راہیں جدا کر لیں اور آزاد حیثیت سے وہ انتخابات لڑ رہے ہیں۔ ایک اس دفعہ اور بھی اپسٹ ہوا، سردار مہتاب احمد خان عباسی 1985 سے اپنے حریف امان اللہ خان جدون خاندان سے جو اپنے حریف چلے آ رہے تھے، اور یہ دو خاندان ایبٹ آباد کی سیاست میں بڑے جانے مانے تھے اور دونوں خاندانوں کی آپس میں سیاست اور حریف چلے آ رہے تھے۔ اس دفعہ سردار مہتاب احمد خان عباسی کے جنبے نے NA17 میں علی خان جدون کی حمایت کر کے اپنا وہ جنبہ، وہ جو ان کا گروپ چلا آ رہا تھا، وہ بھی ختم کر دیا۔ ابھی میں بات کروں گا اس حلقے کے حوالے سے۔ اس حلقے میں جس طرح میں نے بتایا کہ 16 امیدوار جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن جو مین کانٹے دار مقابلہ ہوگا اس میں وہ سردار مہتاب احمد خان عباسی جو آزاد امیدوار ہیں اور سابق گورنر بھی رہے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں، اور پہلے وہ مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑتے رہے ہیں، لیکن اس دفعہ وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ان کے مد مقابل جو پاکستان مسلم لیگ نون کے مرزا جید عباسی ڈپٹی اسپیکر بھی رہ چکے ہیں، وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں، اور ان کے والد جو ہیں جاوید عباسی ایبٹ آباد کے ضلعی چیئرمین بھی رہے تھے اور سینٹر بھی رہے تھے۔ ان کا بھی ایک سیاسی خاندان ہے، اور خود بھی مسلسل 3 دفعہ MNA منتخب ہو چکے ہیں، اور مسلم لیگ نون کے صوبائی جنرل سیکرٹری بھی ہیں ان کا۔ اور تیسرے امیدوار جو پچھلے 2018 کے رنر اپ تھے اور بڑا انہوں نے مقابلہ کیا تھا تحریک انصاف کے علی اصغر خان، وہ ایئر مارشل اصغر خان کے بیٹے ہیں، اور انہوں نے پچھلا جو مقابلہ تھا مرزا جید عباسی میں بڑا کانٹے دار مقابلہ رہا تھا، اور اس دفعہ بھی وہ اس حلقے سے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہیں۔ ان تینوں امیدواروں کے درمیان جو ہے وہ کانٹے دار مقابلہ ہے۔ جیسے جیسے دن نزدیک آ رہے ہیں، دن بدن ہر امیدوار اپنی کمپین میں دن رات لگا رہا ہے اور ایک دوسرے کو مات دینے کی کوشش میں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حلقے میں پاکستان تحریک انصاف کا بھی اچھا خاصا ووٹ بینک ہے۔ تحریک انصاف کا جو سرکل بکوٹ میں بہت بڑا ایک ووٹ بینک تھا، اس دفعہ سردار مہتاب احمد خان عباسی جو ہے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور وہ بزرگ سیاستدان ہیں، اس علاقے سے ان کا تعلق ہے، اور ہمیشہ سے وہ ان کا آبائی حلقہ رہا ہے، اور وہ اپنے آبائی حلقے میں اپنی ایک صوبائی سیٹ ان کی پکی رہتی تھی۔ لیکن پچھلے جس طرح بتایا 2018 کے انتخابات میں انہوں نے بالکل الیکشن کا بائیکاٹ کیا، الیکشن میں حصہ نہیں لیا۔ ان کا چچا زاد بھائی آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا جو ایبٹ آباد کا PK42 ہے، لیکن وہ بھی اس حلقے سے شکست کھا گئے، اور وہاں سے PK42 سے پاکستان تحریک انصاف کے نذیر عباسی MP منتخب ہوئے۔ لیکن اس دفعہ بہت سارے سرکل بکوٹ کے جنبے دھڑے ٹوٹ کر جو سردار مہتاب عباسی کے مخالف بھی تھے وہ بھی ان کے ساتھ ملے، کیونکہ اب
سرکل بکوڑ نے ایک اپنی پگڑی کی جنگ بنا لی ہے کہ یہ ہماری ایک پگڑی ہے سردار مہتاب احمد خان عباسی، ہم اس کو جتائیں گے۔ اس کے مرزا جید عباسی جو ہے ان کا جو سرکل ہے، علاقہ ہے، آبائی علاقہ، سرکل لورا ہے، اور وہ سرکل لورا میں ایک بڑی اچھی پوزیشن رکھتے ہیں۔ سرکل لورا ایک مرزا جید عباسی کا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا۔ سرکل حویلیہ اور سرکل گلیات، سرکل حویلیہ میں بھی ایک پی ٹی آئی کا بھی بہت اچھا ووٹ بینک ہے، اور مرزا جید عباسی کا بھی ہے، ان کا بھی ایک وہ کانٹے دار مقابلہ ہے سرکل حویلیہ میں بھی۔ جو ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا سرکل گلیات ہوگا۔ سرکل گلیات میں جو کینڈیڈیٹ وننگ پوزیشن لے گا وہ اس حلقے سے ایم این اے منتخب ہوگا۔ یہ تینوں امیدواروں کے لیے سرکل گلیات بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تینوں امیدوار بڑی تگدو کر رہے ہیں سرکل گلیات میں۔ مسلم لیگ نون کو ایک اور بھی بڑا، جہاں جو پی کے 43 کا حلقہ ہے وہاں مسلم لیگ نون نے ایک کمزور کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہے، جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کو سرکل گلیات میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ 8 فروری کو کون سا کینڈیڈیٹ ان تینوں سے منتخب ہوتا ہے، لیکن تینوں کینڈیڈیٹوں کا جو ہے مقابلہ بڑا سخت ہے۔ عمران خان کا ووٹ بھی ہے، عمران خان کا ووٹ بینک جو ہے وہ خاموش ووٹ بینک ہے، وہ بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا علی اصغر خان کے لیے۔ جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ 2018 کے انتخابات میں بھی علی اصغر خان نے اچھا خاصا ووٹ لیا تھا، لیکن حلقے میں علی اصغر خان کی اس طرح موجودگی نہیں رہی جس وجہ سے علی اصغر خان سے لوگ نالاں ہیں، لیکن عمران خان کے نام پر لوگ متفق ہیں۔ اب جو علی اصغر خان، سردار مہتاب احمد خان عباسی اور مرزا جید عباسی، کیونکہ مرزا جید عباسی اپنے حلقے میں بڑے متحرک رہے ہیں، مسلسل 3 دفعہ ایم این اے بھی منتخب ہوئے ہیں، وہ ڈپٹی اسپیکر بھی رہے ہیں، وفاقی وزیر بھی رہے ہیں۔ یہ پی ڈی ایم کی حکومت میں وفاقی وزیر رہے، انہوں نے بڑے فنڈ لانے کی بھی کوشش کی ہے، اپنے ناراض لوگوں کو راضی کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ اب دیکھیں گے 8 فروری کو کون جو ہے وہ مارکا مارتا ہے، لیکن تینوں امیدواروں میں کانٹے دار مقابلہ ہے ایبٹ آباد کے بھی۔ آج کے لیے یہ اجازت دیں، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔